بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور حضرت ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ ہر مہینے کی پہلی رات کو آپ کے خاندان کی تمام بہو بیٹیاں حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوتی تھیں۔ ایسی ہی ایک رات کو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمام اہل خاندان حیران ہو گئے کیونکہ یہ بات خلاف معمول تھی۔ حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس لڑکی کی تعظیم نہیں کی بلکہ اس لڑکی کی عزت کی ہے جس کی یہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ہمارے خاندان کا ایسا چشم و چراغ ہوگا جس کے نور سے تاریکی دور ہوگی۔ حضرت شاہ رکن رحمۃ اللہ علیہ جمعہ 9 رمضان المبارک 649 ہجری کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان کہی اور رکن الدین نام رکھا۔ آپ کی والدہ دودھ پلانے سے پہلے ہمیشہ وضو کرتی اور دودھ پلاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ جب مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو زبان سے پہلا لفظ اللہ ادا ہوا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ آپ اپنے دادا اور والد کا بے حد ادب کرتے تھے۔ ان کے سامنے نہ سر اٹھاتے تھے اور نہ آنکھیں ملاتے، خاموشی اور ادب سے بیٹھے رہتے۔ آپ 7 سال کی عمر میں باجماعت نماز ادا کرنے لگے تھے۔ جوان ہوئے تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک اور شام سے پھر صبح تک مسلسل عبادت میں مشغول رہتے اور فرشتوں کی طرح کبھی نہ تھکتے۔ آپ 12 برس کے تھے کہ حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 695 ہجری میں والدہ وفات پا گئیں اور 709 ہجری میں والد انتقال فرما گئے۔ چنانچہ آپ اپنے دادا کی مسند کے وارث بنے۔ ایک دفعہ کوئی درویش آپ کی شہرت سن کر خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے چہرے پر نور دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس کا راز آپ کی غذا میں پوشیدہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں آپ سے وہی غذا طلب کروں گا جو آپ خود کھاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ میں درویشوں کے لیے جو غذا مہیا کی جاتی تھی وہ کسی امیر کے دسترخوان پر بھی نہ ہوتی تھی۔ درویش نے یہ غذا کھانے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ میں وہی غذا کھاؤں گا جو شاہ صاحب کھاتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے اپنے دستر سے اس کے لیے کھانا بھجوایا۔ درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں جو کی روٹیاں اور بے نمک سبزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور تنہائی میں جا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ دہلی میں آپ کا اکثر وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزرتا تھا اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء سے دشمنی رکھتا تھا۔ درباریوں کے مشورے پر اس نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی آنے کی دعوت دی۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں بزرگوں میں فساد پیدا کرے۔ جب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا اور رات کو دونوں بزرگوں نے ایک قصبے میں اکٹھے خدا کی عبادت کی۔ صبح کو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے تو قطب الدین نے ان کا استقبال کیا اور حضرت سے پوچھا کہ دہلی میں آپ کا استقبال سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، میرا استقبال سب سے پہلے اس شخص نے کیا جو اس شہر کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ بادشاہ نے نام پوچھا تو فرمایا، دہلی والوں جان لو میرا استقبال سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا اور وہ اس شہر کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ آپ نے وفات سے 3 ماہ قبل اپنے خاص خادم ظہیر الدین سے کہا، میرا حجرہ اپنی نگرانی میں لے لو، تمہارے سوا اب کوئی یہاں نہ آئے۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، لوگوں دنیا ایک سرائے ہے،
ممکن ہے آج کے بعد ہمیں مل بیٹھنا نصیب نہ ہو، اس لیے تمہیں جو مانگنا ہے آج ہی مانگ لو اور مجھ سے اپنے تمام بدلے لے لو۔ میرا آخری وقت قریب ہے، مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں سفر کی تیاری کر سکوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھتیجے شیخ صدر الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا اور مریدوں کو نصیحتیں کرنے کے بعد باپ دادا کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی۔ پھر حجرے کی طرف گئے، دہلیز پر کھڑے ہو کر سب کو سلام کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ ظہیر الدین نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ 7 جمادی الاول 735 ہجری کو صبح کو ظہیر الدین نے آپ کو وضو کرایا۔ وضو کے بعد آپ نے دعا کے بجائے صرف الحمدللہ کہا۔ پھر عصر کی نماز کے بعد ظہیر الدین کو بلا کر کہا، جاؤ اور میرے کفن دفن کا انتظام کرو۔ ظہیر الدین نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت نے مغرب کی نماز شیخ صدر الدین کے ساتھ حجرے میں ادا کی، پھر سجدے میں سر رکھ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔